دیکھیے جی، صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے مدینہ یونیورسٹی سے LLM کیا. تو LLM وہی کرتا ہے جو پہلے LLB ہو. میں پاکستان کے قانون کی بھی جانتا ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، حدیث اور فقہ میرا موضوع ہے، کئی رسالے آ چکے ہیں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے میں اس کو کہوں گا کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں، اس کو میں ملحدانہ بھی کہہ سکتا ہوں، آئین پاکستان کے تناظر میں باغیانہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ ان کو فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جب آپ کی اسمبلی نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے، اور اس کا میں سلام پیش کرتا ہوں محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، ان کے کیبنٹ کو، اور اس زمانے کے ایوان اسمبلی کے اندر جو ممبرات تھے. پھر ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے مزید اس قانون کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نام سے. اب چیف جسٹس آپ پاکستان کو سوچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان بیچاروں پر ظلم ہو، ان کے جو والد دادا پردادا تھے وہ تو مرتد تھے، اب یہ کافر ہیں، مرتد نہیں ہیں. ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو وہی حقوق ملنے چاہیے جو پاکستان میں رہنے والے ایک جناب عیسائی کو ملتے ہیں، ایک ہندو کو ملتے ہیں، سکھ کو. لیکن اگر وہ اسلام کا نام استعمال کریں، احمدیت کا لفظ استعمال کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. قادیانیت کا نام استعمال کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے اس حساس وقت میں جو فیصلہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری پاکستانی قوم کے، نوجوانوں کے، بزرگوں کے، اہل دین کے، سب کے دلوں کو دکھایا ہے. اور میرا خیال میں اس وقت ان کے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھی کھڑا نہیں ہوگا جو غامدی صاحب کی طرح اور انجینئر مرزا کی طرح کوئی ذرا تھوڑا سا اچھا رکھتے ہیں گوشہ احمدیت کے لیے. میں خود احمدیت کے حوالے سے 4 مرتبہ گیا ہوں ربے میں، وہاں کے مولویوں سے بیٹھ کے میں نے گفتگو کی. لیکن اس کے باوجود چونکہ عقیدہ میرا پختہ تھا، الحمدللہ وہاں جانے کے باوجود، ان کے علماء سے ملاقات کرنے کے باوجود، میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو نظریات ہیں ان کے مطابق میری رائے وہی ہے جو علامہ اقبال کی ہے کہ ایک فتنہ ہے یہ. تو بہرحال اس کو آئینی حوالے سے دیکھنا چاہیے. میں اس وقت اسلام آباد میں بھی اسی لیے ہوں. کل ہفتہ اتوار 2 دن ہم نے مختلف جو سینئر وکلاء ہیں سپریم کورٹ کے اور اس کے ساتھ ہائی کورٹ کے، بہت سارے وکلاء، اللہ ان کو خوش رکھے. میں سلام پیش کرتا ہوں پٹھانوں کو کہ پٹھان وکلاء وہ کوئٹے میں تھے یا پشاور میں تھے، ان کے مجھے فون بھی آیا کہ مفتی صاحب ہمارے لیے کیا حکم ہے. میں نے کہا آپ اس کو یہ دیکھیں کہ آئین پاکستان کے تناظر میں یہ بغاوت ہے، یہ اس فیصلے کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے. ہم اس طرف نہیں جاتے کہ دھرنا دیں، ہم اس طرف نہیں جاتے کہ ان کے سر کی قیمت مقرر کریں، ہم اس طرف نہیں جاتے کہ ان کے لیے کوئی مسائل پیدا کریں. بہرحال سپریم کورٹ ہے، اس کے وہ چیف جسٹس ہیں، اس لیے ہم اس کو جو ان کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے فیصلے کو جناب باغیانہ قرار دینے جا رہے ہیں، ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے جا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ تاکہ ہم آئینی طور پر سپریم کورٹ کے باقی جو ججز ہیں ان کو ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنے چیف جسٹس کے فیصلے کی طرف دیکھیں، جبکہ آئین پاکستان کے تناظر میں یہ فیصلہ جو ہے آئین پاکستان سے بغاوت ہے. آگے اس پر پرچہ بنتا ہے نہیں بنتا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کیسے ہونی چاہیے، یہ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں وہ ہمیں رائے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو آئینی اور قانونی طور پر حل کریں. مولانا چونکہ اہل علم ہیں اور ان سے وابستہ لوگ بھی اہل علم ہیں، مولانا فضل الرحمان کی کیفیت وہی بن گئی ہے جو جناب ابو سفیان کی بنی تھی. ہر جنگ کے اندر اہل مکہ کی قیادت کرتے ہوئے ابو سفیان کمانڈر ان چیف بن کر آئے. میں بڑی علمی بات کر رہا ہوں اور اختصار سے کروں گا. اسی طرح ہماری PTI کے لیے ہر زمانے میں مولانا فضل الرحمان مرد آہن بن کر آئے. قادیانیت، یہودیت نواز، یہودی. میں نے کہا آج ان کا ضمیر خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کس قدر غلط بات کی. کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سیاسی بات کی، سیاسی میرا نعرہ تھا. خدا کی قسم جس دن فضل الرحمان نے یہ بات کی پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ کل حضور کو فضل الرحمان کیا شکل دکھائے گا. بہرحال میں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں. حضور کے زمانے میں جناب ابو سفیان اور آج کے زمانے میں فضل الرحمان، ہر میدان میں ہمارا مقابلہ کیا. جب اللہ نے جناب ابو سفیان کو ہدایت دی
پھر حضور کی خدمت میں کھڑے تھے. آج اللہ رب العالمین نے فضل الرحمان کو راستہ صحیح دکھایا, آج ہمارے ساتھ کھڑے. اور ہمارا جگر دیکھیں, ہمارا حوصلہ دیکھیں. قائد محترم کو مرزائی کہنے والا, قادیانی کہنے والا, مرزائیت نواز کہنے والا, یہودی کہنے والا, یہودی نواز کہنے والا, آج بیچارہ ہماری ابتدا میں ہماری کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے ہمیں درخواست کر رہا ہے کہ آپ اور ہم اکٹھے چلتے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ملک کے بہت سارے اداروں کے بارے میں جتنی گفتگو کر لے, ووٹ ہمارا ہے, ووٹ ہمارا ہے, عوام ہمارے ساتھ ہے. اس دفعہ کا 2 کروڑ 10 لاکھ ووٹ میں سے 2.25 کروڑ ہمارا ہے. آنے والے انتخابات میں مزید 2.25 کروڑ جو ووٹ ہوگا وہ ہمارا ہوگا. فضل الرحمان صاحب کو کچھ نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. جس یہ اس کو کہتے ہیں کہ خاسرت دنیا کے اندر بھی ناکامی. لیکن بہرحال مولانا کو میں یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مرنے سے پہلے ایک مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے. تو مر جائیں گے تو لوگ کم از کم یہ سمجھیں گے کہ مرنے سے پہلے مولانا کو جناب ابو سفیان کی طرح ہدایت دے دی. بیٹے کائنات کی یہ حقیقت ہے, یہ ایک بزرگ شخصیت موجود ہے, ہم دیکھتے آ رہے ہیں, جس نے جس کا دل دکھایا آئے, فرمایا کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان سے بھی اتنا فاصلہ ہے. یہ مظلوم کی ہونٹ ہے اور آہ ہے, اور یہ اللہ میں ہے جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. قرآن آیت پڑھ دیتا ہوں تو میرے اوپر فتویٰ بھی نہ لگائے. بات یہ ہے کہ دونوں نے دل دکھایا. اس محترمہ کو میں جانتا ہوں جن کو انہوں نے کہا تھا کہ تیری حیثیت کیا ہے, تو کیا عورت ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. کسی کے آپ مجھے بتائیں میرے اوپر کتنے آزمائشی حملے ہوئے. آج تک میں نے کبھی قندیل بلوچ کے بارے میں کوئی غلط بات کی؟ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بیچاری شہید ہوئی. حریم شاہ کے بارے میں آج بھی کہہ رہا ہوں سید ہے, حافظ قرآن ہے. ہمارے کمانڈر ان چیف سید عاصم منوی صاحب کی طرح وہ بھی حافظ ہیں اور سید ہیں. تو جب آپ دل دکھاتے ہو پھر انجام وہی ہوتا ہے جو خلیل الرحمان قمر کا اور حریم شاہ صاحبہ کا ذلت کا آخری کنارہ. اس سے میرے خیال میں تذلیل کا اور ذلت کا آخری کنارہ نہیں ہوتا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, اللہ نے ان کو آزمائش کے حوالے سے ذلت کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اگر آپ, جس طرح میں الحمدللہ آزادانہ گھومتا ہوں, لوگ میرے احترام کرتے ہیں, آپ نے خود دیکھا خواتین بھی آ رہی ہیں, السلام علیکم, فلاں جناب اسمبلی کے جناب چیف صاحب ہیں وہ بھی السلام علیکم, آپ بھی تشریف لائے تو السلام علیکم. ان دونوں کو میں کہتا ہوں نا ذرا آئے نا, خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ذرا اس طرح آزادانہ تشریف لے آئے, پتہ چل جائے گا کہ عوام ہماری اٹھ کے ساتھ آج کل کیا کرتی ہے. اس کو میں نے روکا ہے, حریم شاہ کو میں نے کہا پاکستان میں نہ آنا, پٹھان بڑے جذباتی ہیں. دل میں مفتی عبدالقوی کی عزت یہاں کری ہے, تمہاری ذلت جو ہے وہ پاؤں کے بھی نیچے ہے. خدا نہ خواستہ آنے کے بعد کوئی پٹھان اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر ذبح کر دے, پھر میرے لیے وہی مصیبت نہ بنے جو وہ قندیل بلوچ والی بنی تھی. بہرحال دونوں ذلت کے آخری کنارے میں ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دل دکھاتے ہو تو اللہ آپ سے انتقام لیتے ہیں. محترم عمران خان قائد محترم, لیکن 6.5 سال والے سیاستدان بھی موجود ہیں, اس سے زیادہ والے بھی موجود ہیں, جن کو مکہ مار کے دانت توڑے گئے تھے, زبان کٹ گئی تھی, وہ بھی موجود ہے, باقی لوگ بھی موجود ہیں. ظاہری حوالے سے میں نہیں دیکھ رہا کہ قریب زمانے میں ان کو رہا کیا جائے, جب تک کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں آئیں گے کہ اقتدار سے پہلے جس طرح ان کے تعلقات باجوہ صاحب سے اور ہماری عسکری قیادت سے اسی جگہ پہ تشریف لائیں گے. اس زمانے میں ہمارے پاس جہانگیر ترین صاحب تھے جو ہماری جماعت کو وہاں تک لے کر گئے, اور ہمارے جو 3 سال اور 8 مہینے کی حکومت ہے وہ دراصل باجوہ صاحب کی حکومت تھی. ہم انہی کے ہدایات کے مطابق چل رہے تھے, اس لیے آپ نے مجھے دیکھا کہ میں اس زمانے میں محترم عمران خان صاحب کے قریب نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے منسٹر بھی ادھر سے آئے, جن کو MNAs کی سیٹیں دی گئیں وہ بھی وہاں سے آئے. یوسف رضا گیلانی جیت گئے, ہمارا حفیظ اللہ شیخ ہار گیا, پھر کون حضرات سارے MNA کو لے کے آئے, پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے 8-9 ووٹوں سے جناب کو دلوایا اعتماد کا ووٹ. تو یہ سارے حقائق ہیں, ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود میرے قائد محترم کا نام عمران خان ہے, تو ابھی میں نہیں سمجھتا, ان کو صبر کرنا چاہیے, حوصلہ کرنا چاہیے. یہاں کے سیاستدان 6.5 سال تک جیلوں میں رہے ہیں, خان صاحب بھی اسی کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ باقی اس ملک کی خیر ہو, استحکام پاکستان کے لیے حافظ صاحب بھی اپنا کردار ادا کریں, PTI بھی اپنا کردار ادا کریں. میں تو یہی کہوں گا
پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ہمارا نعرہ ہے کہ محترم عمران خان زندہ باد اور ہماری عسکری قیادت پائندہ۔ ہر 10ویں 12ویں دن میں خان صاحب کے ساتھ یوں ہوتا تھا۔ اور آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں بطور چیلنج کے، خان صاحب نے کسی کے اپنی جماعت کے اندر چاہے جتنی بڑی شخصیت بھی ہو، مخدوم ہو، ترین ہو، فلاں ہو، ہیلی کاپٹر والا ہو، نذرانہ دینے والا ہو، بہت کچھ قربان کرنے والا ہو، خان صاحب نے ان کو کبھی صاحب نہیں کہا، صاحب نہیں کہا۔ اور وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جب مجھے خان صاحب بولتے تھے تو یا کہتے تھے کوی صاحب یا کہتے تھے مفتی صاحب۔ آج بھی اگر مجھے کہیں گے تو کوی صاحب اور مفتی صاحب کہیں گے، لیکن حقائق حقائق ہیں۔ میں آج بھی محترم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور میں نے تو کہا ہے بڑی جرات کے ساتھ کہ عدت والے کیس میں جس دن مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ 20 منٹ کے دلائل کے ساتھ عدالت میں پیش ہو گئے، یہ مقدمہ اسی دن داخل دفتر ہو جائے گا۔ تو میرے پاس حقائق ہے نا، میرے پاس وہ تحریر موجود ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے محترم کیا نام تھا ان کا جو بشرا بیوی کے پہلے خامن تھے، خاور منی کا۔ پھر بات یہ ہے کہ خود انہوں نے تسلیم کیا۔ میں نے تو 3 سوال کرنے خاور منی کا جو مقدمہ اسی وقت فارغ۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو چیف صاحب ہیں ماشاءاللہ، میں ان کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب کرنل تھے۔ میں محترم پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے دینی مدارس بورڈ کا چیئرمین تھا، مدینہ منورہ میں جاتا تھا تو بڑی عزت ہوتی تھی، ہماری ملاقاتیں رہتی تھی۔ میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں۔ جو آدمی سید بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، پھر اس طریقے پہ ان لوگوں کے لیے کوئی نرم گوشہ، اس کو میں نہیں دیکھ رہا۔ یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے۔ اب عمران خان صاحب جھک بھی جائیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کمیٹی بنانے کا کہہ دیں پھر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ان کو 2 آدمی چاہیے تھے، جو ایک شہباز شریف کی شکل میں ہے جو نون لیگ کو روزانہ ختم کر رہے ہیں الحمدللہ گورباچوف کی طرح، دوسرے ان کو چاہیے تھا مرد آئین محترم آصف علی زرداری صاحب۔ تو 2 ہمارے ملک میں اچھے سیاستدان تھے، ایک آصف علی زرداری وہ ابھی تک اچھے ہیں، دوسرے لوگ کہتے تھے کہ فضل الرحمان صاحب اچھے ہیں۔ تو ان کی پالیسی پچھلے ہمارے دور کے اندر بھی غلط رہی، اب بھی غلط جا رہی ہے، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ میری تو ان کے لیے یہی دعا ہے کہ صحت کے ساتھ عمرہ زیادہ کریں، ملک سے باہر رہیں۔ اس ملک کے عوام میں بھی ان کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، باقی ان اداروں میں بھی کوئی حیثیت نہیں رہی کہ جن کی برکت سے وہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ بنا کرتے۔ سننے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ خلیل الرحمان قمر کا اور محترمہ حریم شاہ کے انجام سے سبق حاصل کریں، مفتی عبدالقوی کی عزت اور عظمت کو سلام پیش کریں۔ معنی یہ ہے کہ اپنی زبان کو میٹھا رکھیں، اپنی زبان کو مثبت رکھیں، مثبت بات کیا کریں، تنقیدی باتیں، منفی باتیں، ظاہر اگلنے والی باتیں ان کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ مفتی عبدالقوی کی طرح باعزمت رہیں گے، وگرنہ خلیل الرحمان قمر اور حریم شاہ کا انجام آپ کے سامنے ہے، اس سے بچیں۔